السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم سیل آرگینیلز میں سیل کے ایک ایسے آرگینیلز کے بارے میں سیکھیں گے جو سیل کے لیے بیکٹری کا کام ادا کرتا ہے، یعنی کہ اینڈوپلازمک ریٹیکولم کے بارے میں، جسے سمپلی بھی کہا جاتا ہے۔ اینڈوپلازمک ریٹیکولم کو انٹروڈیوس کرنے میں جن سائنسدانوں کا ہاتھ ہے، ان میں سے پہلے 1948 میں کیتھ آر پورٹر، ہربرٹ کراؤڈ اینڈ ارنسٹ ایپولم نے اس دور کے مطابق ایکٹران مائکروسکوپ کی مائکروسکوپی کرتے ہوئے اس آرگینیلز کو ڈیٹیل میں ڈسکرائب کر دیا۔ مائکروسکوپی سے مراد the use of microscope in such a manner that to find some microorganism۔ پہلی بار 1953 میں پورٹر سائنٹسٹ نے اینڈوپلازمک ریٹیکولم کو اینڈوپلازمک ریٹیکولم کی اصطلاح میں استعمال کی۔ اینڈوپلازمک ریٹیکولم چونکہ پروٹین کے بنانے میں مدد دیتا ہے، تو جب پہلی بار 1960 میں جیورڈ ایچ پیلڈ نے اس کی وضاحت کی تو 1974 میں اسے نوبل پرائز ملا۔ اینڈوپلازمک ریٹیکولم کو اینڈوپلازمک ریٹیکولم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اینڈوپلازمک کا مطلب ہے سیل کے آر پار یا سائٹوپلازم کے آر پار، جس میں اینڈو سے مراد اندر یا ودن اور پلازمک سے مراد پلازما ہے جو کہ سائٹوپلازم کو کہا جاتا ہے، اور ریٹیکولم لیٹن لینگویج سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے چھوٹا جال، لٹل نیٹ۔ اینڈوپلازمک ریٹیکولم یوکاریوٹک سیل میں موجود ایک بہت بڑا جال ہے جو کہ ممبرینیس ٹیوبیولز اور پلیٹنٹ سیکس رکھتے ہیں۔ ممبرینیس ٹیوبیول سے مراد ایسا ایک گروپ ہے جو کہ ہر ٹیوبیول پائپ اپنا ایک ممبرین رکھتا ہے۔ شرط اس میں یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہے، یعنی ایک دوسرے سے بالکل لگے ہوئے ہے، جو کہ پروٹین سنتھیسس میں ایک دوسرے کو ٹرانسفارمیشن میں مدد دیتا ہے۔ پلیٹنٹ سیکس سے مراد چپٹی ہوئی تیلیا ہے، جو کہ پروٹین جب فارمڈ ہوتا ہے تو اس کے ٹرانسپورٹ میں کردار ادا کرتا ہے۔ اینڈوپلازمک ریٹیکولم کے 2 ٹائپ ہے: اسموتھ اینڈوپلازمک ریٹیکولم، جسے سمپلی SER بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا RER ہے، یعنی رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم۔ پہلا اسموتھ ہموار اس لیے ہے کہ اس پر پروٹین بنانے والا رائبوسوم موجود نہیں ہے، اور دوسرے پر موجود ہے، اس لیے اسے رف یعنی ہموار کہا جاتا ہے۔ Now let's to explain these both parts in detail۔ جب اسموتھ اینڈوپلازمک ریٹیکولم کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھا جائے تو اس پر رائبوسوم موجود نہیں ہوتے، اس لیے یہ اسموتھ نظر آتا ہے۔ اس کے فنکشن میں پہلا جو آتا ہے وہ لپڈ سنتھیسس ہے، یعنی لپڈ بنانا۔ یہ کیلشیم آئن کو سٹور کرتا ہے جو کہ سگنلنگ نیورون سسٹم میں مدد دیتا ہے جب مسلز میں کنٹریکشن اور ڈیفریکشن کا عمل جاری ہوتا ہے۔ تیسرا، یہ ڈیٹاکسیفیکیشن میں مدد دیتا ہے، یعنی سبسٹانسز اور غیر ضروری ادویات کے نیوٹرلائز کرنے میں۔ لپڈ سنتھیسس، ڈیٹاکسیفیکیشن اینڈ کیلشیم سٹوریج کے بارے میں ہم آگے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ یہاں اس کے فنکشن میں اتنا یاد رکھنا کافی ہے۔ The second part is رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم۔ پروٹین کی بنانا، پروٹین کو ایک خاص شکل دینا، پروٹین کی کوالٹی کنٹرول کرنا اور اس میں چینج لینا اس اینڈوپلازمک ریٹیکولم کا کام ہے۔ اس سے چونکہ رائبوسومز اٹیچ ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کام میں مدد دیتے ہیں۔ سنتھیسائزڈ پروٹین سیل میں بھی رہ سکتے ہیں اگر ضرورت ہو، یا پھر سیل کے باہر بھی بھیج جاتے ہیں، یا پھر لائسوسوم کو بھیج جاتے ہیں، اور سیل ممبرین کو بھی لے جانے کا اس کا کام ہے۔